بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم 4 چیپٹر جو ہے بیسیکلی آلموسٹ مینیج کر چکے ہیں، بلکہ 5 اور 5 چیپٹر کی جو تھوڑی سی تفصیل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، تاکہ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا بھی ہو کہ ہمارا کام کیا ہے، کتنا ہو چکا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے آرگنائزیشن کے جو پہلے کانٹینٹ کو پڑھا ہے، اس کا نام تھا ہمارے پاس بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ بزنس آرگنائزیشنز کیا ہوتی ہیں۔ الٹیمیٹلی اس کا ایک بیسک کانسیپٹ تھا، اس کا نام تھا نیچر آف بزنس۔ تو نیچر آف بزنس جو ہے اس میں ہم نے چیپٹر نمبر 1، چیپٹر نمبر 2 اور چیپٹر نمبر 10 پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے بزنس جو ہے فائنانس پڑھا، جو کہ چیپٹر نمبر 4 تھا۔ اس کے بعد ہم نے بزنس ایتھکس پڑھا تھا جی، اور یہ چیپٹر نمبر 6 تھا۔ اگر ان کے صرف اور صرف میں پرسنٹیج کے لحاظ سے بات کروں تو ایگزامینر نے ہمیں اس کی پرسنٹیج دی ہوئی ہے 25% سے 35%، اس کی پرسنٹیج دی ہوئی ہے 15% سے 25%، اور اس کی پرسنٹیج دی ہوئی ہے 5% سے 10%۔ ابھی تک جو ہم نے لرن کیا ہے، ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے، یہ ہم اتنا ایریا کور کر چکے ہیں۔ اگر میں جس طرح ہم اپنا انالیسس کیا کرتے ہیں، اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو اگر میں اس کا ٹوٹل کرنا شروع کروں تو یہ تو بہت بڑی پرسنٹیج بن جاتی، جو کہ مجھے پتہ نہیں آتی۔ تو میں اگر 35 اور 35 لوں، یہ دیکھیے نا 25 + 10 35 ہی ہو گیا نا، 35 اور 35 لے لوں تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم تو اپنے کورس کا 70% ایریا پڑھ چکے ہیں، جو کہ ہماری خام خیالی ہے۔ ہم اگر اس طرح کی حرکت کریں گے تو اپنے ساتھ بے وقوفی کریں گے، اس لیے کہ یہ ہوتا کیا ہے، یہاں سے ممکن ہے 25 دے دے، یہاں سے ممکن ہے 22% دے دے، یہاں سے ممکن ہے 8% دے دے، اس طرح کر کر آ کے وہ پورا کا پورا سلیبس تیار کرتا ہے۔ یہ اس نے حدود دی ہوتی ہے کہ اس پر سے زیادہ سوال نہیں آئیں گے اور اس پہ 3 سے کم سوال نہیں آئیں گے، جو کہ 5 نمبر تو بنانے سے رہا، وہ کیا کرے گا، 3 نمبر کا سوال بنائے گا، 3 سے مطلب ہے 6 نمبر کا بنے گا۔ تو اگر یہاں 6 بنائے گا تو پھر یہاں اس کے لحاظ سے اتنا کم کر لے گا، اس طرح وہ کر کے پوری پرسنٹیج ڈیولپ کرتا ہے۔ لیکن اگر میں یہ بھی ایریا کر لوں تو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ میں اس طرح مینیج کر لوں، جو کہ یہ 45% بنتا ہے، 25 اور 15 بنتا ہے 40، اور 40 اور 5 45%۔ اگر ہم اب ان بٹوین ویلیو لے لیں تو ان بٹوین ویلیو کے مطابق اراؤنڈ یہ 57% بنتا ہے جی، کیونکہ یہاں سے میں نے لیا ہے 30%، یہاں سے میں نے لیا ہے 20%، اور یہاں سے میں نے لیا ہے 7%، ان بٹوین ویلیو لی ہے میں نے۔ اگر میں اس کا انالیسس کروں تو آلموسٹ پیپر پاس کرنے جتنا کام ہم کر چکے ہیں۔ لیکن بچے، ہمارا کام پیپر پاس کرنا نہیں، ہم نے علم حاصل کرنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، پورا کام کرنا ہے، چونکہ آگے فردر ان چیزوں کا بار بار استعمال ہونا ہے۔ لیکن ایک بات اب آپ کو بتا دوں، اب صرف ایک واحد چیپٹر رہ گیا ہے، چیپٹر نمبر 5، جو مسلسل آگے آپ پڑھیں گے۔ یہ جو آپ نے چیپٹر پڑھے ہیں 10 کو نکال کے، یہ آپ کو ہر لیول پہ کہیں نہ کہیں پڑھنا ہے، اسے 1 2 4 اور 6 کو۔ جب تک آپ سی اے میں ہیں، ایک ایک لیول پہ 3 4 دفعہ پڑھنا پڑے گا۔ جیسے آپ آگے جا کے انشاءاللہ کیف میں جائیں گے تو کیف میں FAR1 میں بھی آپ کو ان میں سے بہت ساری چیزیں پڑھنی ہیں، اسپیشلی یہ 2 تو پڑھنی ہیں، یہ 2 تو کنفرم پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کے پاس بزنس لا ہے، بزنس لا میں یہاں کی بہت ساری باتیں پڑھنی ہیں، یہاں کی بہت ساری باتیں پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد آگے پھر آپ کے پاس MFA آ جانا ہے، کیپ 6، اس میں آپ نے یہ بھی پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے، چاروں پڑھنے ہیں۔ پھر آپ کے پاس کمپنی لا آنا ہے، کمپنی لا میں آپ نے یہ تو ضرور پڑھنا ہے، کمپنی لا میں یہ بھی ضرور پڑھنا ہے، کمپنی لا میں تھوڑا سا اس کا ذکر بھی آئے گا۔ اس کے بعد پھر آپ کے پاس آڈٹ آ جانا ہے، آڈٹ میں پھر ان دونوں کو پڑھنا ہے، یعنی یہ اتنی مرتبہ ریپیٹ ہونا ہے۔ تو یہاں پر اگر بیس اچھی بنی ہو تو آپ بڑی بآسانی اس کو آگے جا کے اس کے اوپر بلڈنگ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں، نہ کہ دوبارہ آپ بیس پڑھ رہے ہیں، اور کسی ٹیچر نے نہیں پڑھانی بیس آپ کو، اس لیے کہ ہر ٹیچر کو پتہ ہے کہ آپ PRC 5 میں یہ تمام کی تمام چیزیں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو میں کوئی اپنے سبجیکٹ کی بہت زیادہ امپورٹنس نہیں بتا رہا، میں بلکہ آپ کو وہ ریالٹی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ PRC 5 کے بعد 4 پڑھیں گے تو 4 آپ کا آگے جا کے فردر استعمال ہونا، باقی PRC 1 PRC 2 PRC 3 آگے شاید ہی کہیں استعمال ہو۔
تو اس کا کام پڑھنے کا اور ہے، ہمارے پاس یہاں پڑھنے کا کام اور ہے. لیکن اس کے بعد جب میں یہاں سے آپ کو لے کے چلوں گا، جو ہمارے اب آگے چیپٹر ہیں، چیپٹر نمبر 3، چیپٹر نمبر 5، چیپٹر نمبر 7، چیپٹر نمبر 8 اینڈ چیپٹر نمبر 9، ان ٹوٹل کی پرسنٹیج ایگزامینر نے 35% to 50% دی ہوئی ہے ہمیں. 35% ٹو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے ذہن میں کیا کانسیپٹ آ رہا ہے جی؟ کتنا آئے گا جی؟ 40% یا 42% یا 43%، اراؤنڈ اس کے نزدیک کہیں نہ کہیں ایگزامینر پوچھتا ہے. لیکن ان چیپٹر میں ایک پرابلم ہے آپ کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ ان میں سے کس میں، یہاں تو ہر ایک کا پتہ ہے، ایک دو چیپٹروں کی تفصیل پتہ ہے، یہاں کچھ نہیں پتہ. ممکن ہے سارا سوال یہاں سے آ جائے، اور وہ الاؤ ہے اس کو کہ وہ سارا پیپر یہاں سے دے دے آپ کو، یہ 40 کا 40 کا، اس لیے کہ اس نے تو پورا گروپ کا ڈیٹا دیا ہوا نا. جس طرح یہاں یہ 3 کا گروپ ہے، ممکن ہے وہ چیپٹر نمبر 10 سے 30 کے 30 مارکس کا سوال دے دے، آپ اسے چیلنج نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہیں سر 1 کا کیوں نہیں آیا، اس کی مرضی ہے بھائی، اس نے گروپ جو بنا کے دیا ہے تو گروپ میں وہ چاہے تو ایک کانٹینٹ سے دے دے، چاہے 2 سے دے دے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے اندر پھر بھی انسانیت ہے، وہ پھر بھی ہر جگہ سے ٹیسٹ کرتا ضرور ہے، کہیں سے زیادہ کہیں سے کم، لیکن ہر چیپٹر ڈسکس ضرور کرتا ہے. ابھی تک کوئی ایک پیپر بھی اسٹوڈنٹ کا ایسا نہیں آیا جس میں اسٹوڈنٹ نے آ کے بتایا ہو کہ سر چیپٹر میں کوئی ایک چیپٹر چھوڑ دیا اس نے، ایسا ہوا ہی نہیں ابھی تک. جتنے بھی پیپر ہوتے ہیں، پیپر کے بعد ہم اسٹوڈنٹ سے، جو کہ گروپ پہ تو آپ شامل ہی ہوتے ہیں، ہر ایک سے ریکویسٹ کرتے ہیں بھائی اپنا ذرا فیڈ بیک دیجئے کہ آپ نے پیپر کس طرح سے کیا، کیا کیا پیپر میں آیا. ہر ایک کی اپنی بھی رائے ہوتی ہے، اس رائے میں سے ہم کمبائن کرتے ہیں چیزوں کو کہ بھی زیادہ تر لوگوں کو کیا آیا. یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ سب کو ایک جیسے سوال آئیں گے یا سب کو ایک طرح کی پرسنٹیج کے سوال آئیں گے، ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے. سافٹ ویئر کو 2000 سوال دیے ہوئے ہیں، وہ 2000 سوالوں میں سے اپنی مرضی کے سوال پک کرتا ہے، سافٹ ویئر خود پک کرتا ہے. چونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے تو یہاں پر کسی ٹیچر نے کچھ نہیں کر کے دینا، آپ نے یوں کر کے کلک کرنا ہے، اس نے ساتھ ہی سافٹ ویئر نے امیڈیٹلی اس 2000 سوالوں میں سے کوئی 50 سوال اپنی مرضی کے چن لینے ہیں. لیکن اس کو بتایا گیا ہوا ہے کہ کس ایریا میں سے کتنے سوال چننے ہیں. سوال چننا اس نے اپنی مرضی سے ہے، تو کسی ایک چیپٹر سے کسی ایک کے لیے وہ 2 سوال چن لے گا، کسی دوسرے کے لیے وہ اسی چیپٹر سے 1 سوال چن لے گا، اس کی مرضی ہے. تو یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، یہاں پرابلم زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ آسان ایریاز ہیں. ان میں ماں سوائے یہ والا چیپٹر آپ کو آگے جا کے 2 جگہ پڑھنا ہے. ایک آپ کو کیف 6 میں پڑھنا ہے اور بڑے اعلیٰ لیول پہ پڑھنا ہے، بہت اعلیٰ لیول کے اوپر. یہ پکا سوال ہوتا ہے کیف 6 کے اوپر، اس پہ 10 نمبر کا سوال اس کے اوپر، چیپٹر نمبر 5 کے اوپر. اور آگے جا کے پھر آپ کے پاس سی فیپ 03 کے اوپر پوری 15% کا ایک سوال لازمی آتا ہے اس کے اوپر، اور اس کا نام ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی. کیونکہ جدید دور ہے، آج کا دور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے، دنیا کی ہر آرگنائزیشن کی بزنس اسٹریٹجی کام اس پہ کرتی ہے. تو اس پرسپیکٹو سے یہ چیپٹر بڑا امپورٹنٹ ہے. باقی مطلب مارکر تبدیل کر لوں جی. انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہمیں کمپیوٹر چلانا ہے؟ نہیں بچے، چلانا تو نہیں آئے گا، صرف آئیڈیا ہوگا کہ کمپیوٹر کو کس طرح سے ورک چلایا، استعمال کیسے کیا جاتا ہے بزنس کے اندر. جن چیپٹروں کو میں نے اب ہائی لائٹ کیا ہے، یہ سارے کے سارے سی فیپ کے چیپٹرز ہیں باقاعدہ. سی فیپ 03 کے لیے چیپٹر نمبر 3، چیپٹر نمبر 7، چیپٹر نمبر 8. اب آگے پورے کیف میں آپ کو ان تینوں چیپٹر میں نظر نہیں آنا، بالکل ان کا آگے چیپٹر نمبر کیف میں کوئی تعلق نہیں رہے گا، نہ اس چیپٹر کا، نہ اس چیپٹر کا، نہ اس چیپٹر کا. یہ چیپٹر ویسے تو خیر آپ کو معلوم ہے سارے کے سارے، میں پھر بھی ایک مرتبہ آپ کی یادداشت کے لیے ذرا دہرا دوں. یہ چیپٹر ہے آئی ٹی کا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا. یہ چیپٹر ابھی آپ کے سامنے ہے، یہ نام لکھا ہوا اس کا بزنس اسٹرکچر. اصل میں اس کا اصل نام ہوتا ہے آرگنائزیشنل اسٹرکچر، لیکن کیونکہ ہماری کتاب صرف بزنس پہ چل رہی ہے تو ہم اس کو بزنس اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد یہ چیپٹر نمبر 7 ہے، یہ ہے مارکیٹنگ کا چیپٹر، MKT لکھ رہا ہوں جی، مارکیٹنگ. چیپٹر نمبر 8 جو ہے یہ HRM کا چیپٹر ہے، HRM ہیومن ریسورس مینجمنٹ. اور آپ کے سی فیب میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی 15% ہوتی ہے اور مارکیٹنگ کی 35% پرسنٹیج ہوتی ہے. وہاں بھی چیپٹر وائز ترتیب ہوتی ہے، 2 چیپٹروں کو ملا کے ایک گروپ بنایا ہوتا ہے ایگزامینر نے. تو یہ آگے جا کے پھر فردر آپ کو ان کی ضرورت پیش آئے گی. یہاں پر ابھی اس کے بعد چیپٹر 5 ایسا چیپٹر ہے جو آگے فردر چلے گا. اور یہ جو اوپر کے چیپٹر ہیں اس سے آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی. یہ جب تک آپ سی اے کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ کچھ درجنوں دفعہ آپ نے پڑھ لینا، کبھی کسی پیپر میں، کبھی کسی پیپر میں، اسپیشلی دس ایریا.
اونلی دس ایریا. یہ بس آپ سے معلومات ہے, بس ایک دفعہ پڑھ لیا آپ نے کافی ہے. بس یہ آگے جا کے جب آپ پریکٹیکل کام کریں گے کسی انڈسٹری میں تو وہاں جا کے جو بھی آپ کے سامنے آئے گا آپ اس کو ریوائیو کر لیں گے. باقی یہ ایگزام کا پارٹ ہے, پتہ نہیں کتنی مرتبہ آپ نے ایگزام میں ان کو ڈسکس کرنا ہے, آل آف یو. تو یہ اوور ویو ہے ہمارے آج کا جو ہم نے ابھی آگے پڑھنا ہے. آج ہم چیپٹر نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں. چیپٹر نمبر 3 کا نام ہے آرگنائزیشنل اسٹرکچر. تو ذرا دیکھتے ہیں بچے یہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر سے کیا مراد ہوتی ہے, یہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہمیں کیا بتاتا ہے. تو میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, آپ وہ باتیں بس اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں. تو انشاءاللہ چیپٹر پر آپ کی جس طرح سے چیپٹر نمبر 6 پہ آسانی سے کمانڈ حاصل ہو گئی تھی, اس چیپٹر پہ بھی آسانی سے کمانڈ حاصل ہو جائے گی. یہ چیپٹر نمبر 9 کیا ہے, یہ پروڈکشن سسٹم ہے. یہ کافی عجیب و غریب قسم کا ہوتا ہے, پڑھنے کو دل بھی نہیں چاہتا ہے اس کو پڑھنے کا, لیکن بہرحال یہ بھی ایگزام میں آتا ہے. عجیب و غریب سی باتیں ہیں, آپ پڑھیں گے تو آپ ایک دفعہ پریشان ضرور ہوں گے, ہم بھی ہوتے ہیں پڑھاتے ہوئے وقت پریشان, لیکن پروڈکشن کی باتیں کم ہوتی ہیں اور پتہ نہیں اوٹ پٹانگ باتیں پتہ نہیں کہاں سے لا کے اس میں کرتا رہتا ہے. لیکن بہرحال ہمارے پاس چونکہ سلیبس میں شامل ہے تو ہمیں مجبوراً اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو ہمارے پاس تکلیف دہ چیپٹر 2 ہیں ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے, چیپٹر نمبر 10 اور چیپٹر نمبر 9. باقی ہر چیز ایک لاجک کے ساتھ, ایک لاجک اس میں بھی ہے لیکن ہو یہ رہا ہے کہ پوائنٹ یہاں کیا گیا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے. یہ ہے تکلیف دہ پہلو. اگر ٹارگٹ وہ ہے تو ٹارگٹ کی باتیں بتا دو بھائی, تو بتایا وہ جا رہا ہے اور سمجھایا یہ جا رہا ہے. یہ بچہ پھر یہاں کنفیوز ہوتا ہے کہ سر یہ یاد کرنا ہے کہ یہ یاد کرنا ہے. تو پھر ہم اس کو الائن کر دیتے ہیں, بچے کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس کو اس انداز سے تیار کرنا ہے. تو یہ بھی 100% بکش ہوگا, یہ بھی 100% بکش ہوگا. باقی سب میں اگر آپ کی لاجک ڈیولپ ہو چکی ہے, کتاب اچھی طرح پڑھ کے آپ نے انگریزی سے انڈرسٹینڈنگ حاصل کر لی ہے, تو لاجک کی بنیاد پر آسانی سے آپ سوال سولو کر لیں گے انشاءاللہ. تو 8 چیپٹر ایسے ہیں جن میں آپ آسانی سے مینج کر سکتے ہیں. ابھی تک آپ نے ان میں سے 5 چیپٹر پڑھ لیے ہیں جن کی ٹوٹل پرسنٹیج ہمارے خیال کے مطابق ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے 57% ہے. اگر 57 نہیں ہے تو انشاءاللہ 50 سے کم بھی نہیں ہے. اگر 57% نہیں ہے تو انشاءاللہ 50 سے کم بھی نہیں ہے. اس لیے کہ 45 نہیں آتا, بالکل بے فکر ہو جائیں. یہ چیپٹر اس کا پسندیدہ چیپٹر ہے, یہ والا. یہاں سے وہ آلموسٹ 22 سے لے کے 24% تک پوچھ رہا ہے بچوں سے. 22 سے 24 بچے. اس کی وجہ نہیں ہے نا, آپ ہیں ہی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. جو بننا ہی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جا رہا ہے اس سے وہ اکاؤنٹنگ کا سوال نہیں پوچھے گا, سوال پوچھے گا. تو اس لیے یہ اس کا پسندیدہ ایریا ہے. یہاں سے 1-2 سوال وہ ضرور پوچھ رہا ہے. ان 2 چیپٹروں سے وہ سوال ضرور پوچھتا ہے, چونکہ اسے پتا ہے کہ آگے جا کے بچے نے فوری طور پر بی لا پڑھنا ہے. تو بی لا کے سارے کانسیپٹ یہاں پر موجود ہیں آپ کے پاس. اس لیے وہ پارٹنرشپ کے سوال, کمپنی کے سوال اور پروفٹ آرگنائزیشن, نان پروفٹ آرگنائزیشن کے سوال ضرور پوچھتا ہے. تو اگر غور سے دیکھا جائے تو کامن سینس بھی یہی کہتی ہے کہ آگے فردر یہ کام ضرور ہونا چاہیے. تو بی کیئرفل. اور ریکویسٹ یہ ہے بچے کہ یہ گروپ اب آپ کا تیار ہونا چاہیے, نہ کہ بھی آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ میں اس کو تیار کرنا شروع کروں گا. میں نے پہلے دن کلاس میں ایک بہت واضح بات بتائی تھی, بچے یہ شاید پڑھنے میں بہت آسان لگتے ہیں لیکن جب ان کو یاد کرنا پڑتا ہے, تیار کرنا پڑتا ہے, تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اس لیے آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ میں سے جو حضرات ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ تو بہت اچھا کر رہے ہیں, جو نہیں کر رہے وہ برائے مہربانی اپنے آپ کو دوبارہ اس پوزیشن میں لے آئیں. پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں, ہر چیز آپ کے سامنے ہے. ذرا اپنے والدین کے بارے میں سوچئے, وہ کتنی مشکل سے سارے گھر کے اخراجات پورے کر کے آپ کو تعلیم دلوا رہے ہیں. کبھی یہ سوچئے گا ضرور. آپ ہمیں ایسا لگتا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی والد صاحب جو جاتے ہیں جیب سے پیسے نکالتے ہیں آپ کو پکڑا دیتے ہیں, ایسا اتنا آسان نہیں. جب آپ کمائیں گے آپ کو آئیڈیا ہو رہے گا, چاہے آپ اکاؤنٹنٹ کیوں نہ ہو, پھر بھی آپ دیکھیے گا پیسہ کمانا اتنا آسان نہیں ہوگا. دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے. تو چلے کم از کم اگر میں اپنے والدین کا ہاتھ نہیں بٹا سکتا تو کم از کم یہ بھی تو ہاتھ بٹانا ہی ہے نا کہ میرا پیپر دوسری مرتبہ مجھے نہ دینا پڑے. میں پیپر ایک ہی دفعہ دوں, ایک ہی دفعہ پاس ہو جاؤں, تاکہ میرے والدین پر بوجھ نہ بنے. ایک بوجھ تو وہ پہلے اٹھا رہے ہیں بیچارے کہ مجھے کھلا بھی رہے ہیں, مجھے پلا بھی رہے ہیں, مجھے پہنا بھی رہے ہیں, مجھے گھر بھی دیا ہوا ہے, گھر کے لیے نظام بھی چلا رہے ہیں, اگر گھر کرائے پہ ہے تو کرایہ بھی دے رہے ہیں, مجھے موٹر سائیکل بھی لے کے دی ہوئی ہے, پیٹرول بھی مجھے کروا کے دے رہے ہیں, یا مجھے کسی ہاسٹل میں مجھے نے ٹھہرایا ہوا ہے, میں ہاسٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں. تو آخر بچے پیسہ لگ رہا ہے نا, تو والدین اس کو مینیج کر رہے ہیں نا, تو ہمیں کسی نہ کسی درجے میں ایمانداری کے ساتھ ان کے ساتھ چلنا ہے. اور یہی سب سے بڑی ایمانداری ہے کہ ہم پیپر کو اس طرح تیار کریں کہ پیپر پہلی مرتبہ پہلی اٹیمپٹ میں آسانی سے پاس ہو جائے. آل آف یو. تو یہ آگے چلتے ہیں بچے. ہمارا آج کا کام, ہم سارے نظام کو پہلے لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد پھر ہم اس کو باقاعدہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ. جی بھائی سمجھنے والا جی ہمارے نہ سمجھنے والا کانسیپٹ کوئی ہے ہی نہیں. چیپٹر میں نے بتایا ہوا ایک چیپٹر نمبر 10 ہے بس, کہ اگر آپ سمجھے بغیر رٹا بھی لگا لیں گے تو پاس ہو جائے گا. گو کہ اس میں بھی میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں رٹا نہ لگواؤں, چھوٹے چھوٹے کانٹینٹ یاد کروا دوں تاکہ ان کانٹینٹ کی بنیاد پہ آپ لاجک خود ہی بنا لیں. میرے سب سے پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ ڈایاگرام کیوں بناتے ہیں. یہ ڈایاگرام ہی ہے نا الٹیمیٹلی ایک لحاظ سے. یہاں سے مجھے کیا لگ رہا ہے, یہ کمپنی کا آنر ہے, اس کے نیچے 2 بڑے عہدے ہیں. یہ لاہور کو چلانے والا عہدہ ہے, یہ کراچی کو چلانے والا عہدہ ہے. یقیناً یہ آرگنائزیشن کے بڑے لوگ ہوں گے. میں نہیں کہہ رہا اس کا نام کون کیا ہے, ڈائریکٹر ہے کہ اس کا نام CEO ہے. ہم یہاں پر یہ بحث نہیں کریں گے, نہ یہ بحث ہماری ہے. ہم نے اس طرح کی بحث آگے جا کے کرنی ہے کیف میں. ابھی بحث یہ کرنی ہے یہ کراچی کو چلانے والا ہیڈ ہے. یہ کون ہے؟ کراچی کو چلانے والا. میں نے اس لیے اس کا مارکر بھی تبدیل کیا ہوا ہے, بلیو مارکر سے لکھا ہوا ہے. یہ پورے لاہور کو چلانے والا ہیڈ ہے. لیکن یہ کن کو چلا رہا ہوگا؟ جی یہ صرف ان دونوں کو چلائے گا بس, باقی سب لوگ اس کے انڈر ہوں گے. حالانکہ یہ والا بندہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ بھی اس کے انڈر ہے, یہ بھی اس کے انڈر ہے, لیکن انڈائریکٹ ہے. کیا ہے؟ ان ڈائریکٹ نہیں ہے. ڈائریکٹ کون ہے اس کے؟ یہ اور یہ پرچیز کا ہیڈ ہے, یہ سیل کا ہیڈ ہے, یہ اکاؤنٹس کا ہیڈ ہے, یہ اسٹاک کا ہیڈ ہے. لیکن یہ سیل کے اس کی ٹیم ہے, یہ پرچیز کی ٹیم ہے, یہ اکاؤنٹس کی ٹیم ہے, یہ اسٹاک کی ٹیم ہے. تو ہر بندہ اپنی اپنی ٹیم کے ساتھ. ہمیں معلوم ہے بچے, ہم نے ایک دفعہ میں نے کلاس میں کتاب کی مثال دی تھی. ایک پوری کتاب ہے ہمارے پاس, لیکن کتاب کو چیپٹرز میں کنورٹ کیا جاتا ہے. چیپٹر کو آگے پھر ٹاپکس میں کنورٹ کیا جاتا ہے, ٹاپک کو پھر سب ٹاپک میں کنورٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہر ایک چیز پہ گریپ اچھی حاصل ہو جائے. اب کوئی کام پرفارم نہ ہو تو کیا خیال ہے ہمیں آئیڈیا نہیں ہو جاتا کہ کس نے کام غلط کیا ہوگا, کیونکہ ہر بندے کی ڈیوٹی اسائن ہے. دیکھیے بچے, سیل کم ہوئی ہے تو سب سے پہلے دھیان کدھر جائے گا؟ ادھر, کہیں اور نہیں جانا. یہاں سیل کہاں کی کم ہوئی ہے, سوری پہلے اوپر آتے ہیں. سیل کم ہوئی ہے تو دھیان کراچی کی سیل اور لاہور کی سیل پہ جائے گی. پھر کیلکولیشن کر کے دیکھیں گے نہیں لاہور کی سیل بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے, کراچی کی سیل میں فرق آیا تو دھیان ادھر آئے گا. اب سیل میں جس کی ذمہ داری ہے, ہر ایک کی ذمہ داری کو اگر آپ ادھر ری چیک کر لیں گے تو ایگزیکٹلی آپ بندہ پکڑ لیں گے کہ کہاں پر کیا پرابلم ہوئی ہے. اور بات سمجھ میں آئی؟ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہی ہمیں سمجھ میں آ گیا, اس آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کے بنانے کا سب سے پہلا فائدہ ری چیکنگ اینڈ ایویلیشن آسان ہو جاتی ہے. ایزی ایویلیشن یا ری چیکنگ. اگر مجھے کسی غلط کام کو ایویلیٹ کرنا ہے, چیک کرنا ہے, تو یہ ڈایاگرام مجھے بڑی ہی بآسانی یہ بتا سکتی ہے کہ غلطی کس نے کی ہے. ورنہ بچے اگر بالفرض میرا منہ ادھر ہے اور پیچھے سے ایک آواز آتی ہے تو میں پوچھتا ہوں کس نے, سب لوگ خاموش ہیں, تو کیا خیال ہے میں آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں کہ آواز کس نے لگائی ہے؟ اتنا تو میری پیچھے آنکھیں تھوڑی ہے کہ مجھے پتہ لگ جائے کہ وہاں سے آواز آئی تھی, یہاں سے آئی تھی, کہ یہاں سے آئی تھی. لیکن بچے اگر میں نے باقاعدہ طور پر ہر ایک کی آواز سے میں آشنا ہوں تو پھر جہاں مرضی, جیسے والدین ہوتے ہیں, والدین کو اپنے ہر بچے کی آواز کا پتہ ہوتا ہے کہ کون سے بچے کی یہ آواز ہے, اس لیے کہ وہ ریکگنیشن ہے. یہ کام مسلسل ہوا ہے, یہی کام آرگنائزیشن میں بھی ہوتا ہے, یہ ریکگنیشن ہے کہ آپ نے اس طرح ڈیزائن کر دیا آرگنائزیشن کو تاکہ آپ کا مضبوط کیا ہو جائے, کنٹرول. تو جو بچے میں نے اس لفظ لکھا ہوا نا یہاں پر, تو میں اس کے ساتھ اس کی تشریح بھی لکھ رہا ہوں, اسٹرانگ کنٹرول. آرگنائزیشن کے اندر ایویلیشن اگر آسان ہے تو اس کا مقصد ہے کہ آرگنائزیشن میں آپ کی کنٹرولنگ آسان ہے. ہاں جی بھائی جان, کون بندہ کیا کیا کرے گا اس کی ذمہ داری. اب اسائن کرنا آسان ہے نا. تو جی بھائی جان یہ پرچیز کا بندہ ہے, آپ کو معلوم ہے پرچیز میں کچھ کام ہوتے ہیں, میں چند ایک کام لکھ دیتا ہوں تاکہ ایسے ہی بس صرف یادداشت کے لیے, ورنہ ادروائز ضرورت نہیں ہے.
परचेज का एक काम होता है जो बाकायदा तौर पर सप्लायर्स को इनवाइट करता है। आपको मालूम है सप्लायर से क्या चीज़ लेनी होती है, ख़रीदारी करनी होती है, लेकिन ख़रीदारी ऐसे नहीं होती कि आप फ़ोन करके कहते हैं सामान भिजवा दो। आप पहले कोटेशन लेते हैं। आप पहले क्या लेते हैं? तो कोटेशन सप्लायर को कैसे मालूम होगा आपको कोटेशन चाहिए भाई? तो सप्लायर को इल्हाम थोड़ी होना है, सप्लायर को कोई इन्फॉर्म तो करेगा ना, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा ही होगा ना। तो परचेज में एक बंदे की जिम्मेदारी होती है ITT, इनविटेशन टू टेंडर। इनविटेशन टू टेंडर। ये मैंने कहा ये हमारे कोर्स में शामिल नहीं भाई, मैं सिर्फ मालूमात के लिए बता रहा हूँ सर आपको। ये सिर्फ मालूमाती बात है, इसका कोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसी कोई चीज़ आपने नहीं पढ़नी। इनविटेशन टू टेंडर यानी ये एक काम है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इस बंदे की जिम्मेदारी है। अब एक बात बताइए, इनविटेशन टेंडर नहीं आए, कोटेशन नहीं आई, तो कौन जिम्मेदार होगा? ये बंदा जिम्मेदार होगा, इसने काम सही नहीं किया होगा। दूसरा बच्चे, इन्विटेशनें आ गई, ये थद्दा लग गया आपके पास, ये इन्विटेशनों के अंबार लगे हुए हैं, कोटेशनें आ गई, बेशुमार कोटेशनें पड़ी हुई हैं, क्या इस कोटेशन को प्रोसेस नहीं करना? तो इसके लिए लफ्ज़ तो हम लिखते हैं सिलेक्शन ऑफ कोटेशन, लेकिन सिलेक्शन किस बुनियाद पे होती है? आखिर प्रोसेसिंग होगी ना। किसी को मुमकिन है आपने प्राइस को स्टैंडर्ड रखा हो, तो जिसकी प्राइस सबसे कम होगी आप उससे खरीद लेंगे। ये हर कंपनी का अलग अलग होगा। एक कंपनी कहती है नहीं, जिसकी वारंटी सबसे ज्यादा है उससे खरीदो, तो आप वारंटी वाली की लाइन बना लेंगे। एक कंपनी कहती है नहीं, जिसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है उससे लो। एक कंपनी कहती है नहीं, जो पिछले कई सालों से हमारी कंपनी को सामान दे रहा है और उसकी क्रेडिट वर्थ और उसकी रेपुटेशन अच्छी है उससे खरीदो। हर कंपनी ने अपना अपना फैसला किया होगा, इसे हम कहते हैं क्राइटेरिया। इसे क्या कहते हैं? लेकिन उसके लिए लफ्ज़ क्या बोला जाता है? सिलेक्शन क्राइटेरिया। यानी चीज को सिलेक्ट करने का तरीका या वजूहात। तो सिलेक्शन ऑफ द कोटेशन से मुराद है कोई ना कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया अप्लाई होगा। अब देखिए, ये काम करने वाला और है, ये काम करने वाला और है। सादा लफ्जों में आपको मालूम है इंग्लिश में इसे हम क्या लफ्ज बोलते हैं? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। क्या बोलते हैं? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सेग्रीगेट करना, अलहदा अलहदा करना, तकसीम करना। कोई बात समझ में आई बच्चे? तो ये जो दूसरा पॉइंट था ये क्या था? असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या मुराद है? यू आर एलोकेटिंग द टास्क, यू आर असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू आर सेग्रीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर बंदे का काम आपने सेपरेट कर देना है। अगर ये टेबल ना बनाया होता बच्चे, क्या ख्याल है, मुश्किल ना होती यार किसको कौन सा काम दें? हिट एंड ट्रायल पे काम थोड़ी होना है। अब देखिए मेरे पास जगह है, मैं हर एक के सामने उसका काम ले सकता हूं। ये वाला परचेज, ये परचेज का हेड है, ये पूरे परचेज को देख रहा है, ये इन सब का कंट्रोलर है, ये इन सब का कंट्रोलर है और ये उन दो का कंट्रोलर है। देखिए किस तरह आप खूबसूरती से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। इसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छा ना हो तो कंट्रोल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसी की बुनियाद पर तो काम हो रहा है। अब बड़ी अहम बात इसमें, कौन किसका हेड है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है। सुन रहे हो बच्चे? कौन किसका हेड है, कौन किसका सबऑर्डिनेट। हाँ जी भाई, ITT वाले का हेड कौन है? परचेज हेड का हेड कौन है? कराची का हेड। कराची का हेड कौन है? अब देखिए, एक ही बंदे के दो दो रुख हैं। मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट करके बताया था, अगर मैं बीइंग अ ह्यूमन अपने आप को देखूं तो मैं एक ही वक्त में फादर भी हूं, एक ही वक्त में सन भी हूं। मेरे वालिदैन हयात हैं, मेरे बच्चे भी हैं। अब देखिए, मैं एक वक्त में ये नहीं कह सकता मैं फादर सन हूं। मुझे जब मेरे बच्चों के साथ कंपेयर करवाया जा रहा होगा तो उस वक्त मैं फादर हूं। जब मुझे मेरे वालिदैन से कंपेयर कराया जाएगा तो मैं सन हूं। बात समझ में आ रही? इसी तरह बच्चे, ये हेड भी है, ये सबऑर्डिनेट भी है, ये हेड भी है एंड सबऑर्डिनेट भी है। तो हर जगह पर उस बंदे को देखना कौन किसका हेड है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है। तो ये काम भी इस डायग्राम के जरिए बड़ी बाआसानी जज हो सकता है। तो ये तीसरा पॉइंट है, आपने डिसाइड करना है हेड एंड सबऑर्डिनेट्स।
decide heads and subordinates. Decide head and subordinates. कौन head होगा, कौन subordinate होगा जी. इसमें एक चौथा पॉइंट है, आप चौथा पॉइंट असाइन कर लें, मेरे जहन में नहीं आ रहा, इंशाल्लाह भी पढ़ेंगे तो मुझे याद आएगा, मैं आपको बता दूंगा. ये चौथा पॉइंट था. ये सवाल कौन सा सॉल्व करने जा रहे हैं? व्हाई डू वी डेवलप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ये हम इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं इस वक्त. मैं लिख रहा हूं ऊपर जी, आप भी लिख लें ताकि आपको याद हो जाए कि ये सवाल हम सॉल्व करने जा रहे हैं. व्हाई डू we develop organizational structure. जी ये बात सबको समझ में आ गई जी. हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं, ये सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. उसको यार ऑफ करके रखो यार, तुम क्लास में आते हो, यहाँ पर सैर करने आते हो जी. तो व्हाई डू वी डेवलप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं, क्यों डेवलप करते हैं, उसकी कुछ वजूहात हैं. पहली वजह ये होनी चाहिए, लेकिन चूंकि वो हम समझने थे इसलिए, लेकिन एग्जाम में ये थोड़ी पूछना है पहली वजह कौन सी है, दूसरी कौन सी है. याद रखने के लिए जिम्मेदारियां असाइन करना ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के थ्रू हो सकता है. फिर ये डिसाइड करना कौन हेड है, कौन सबऑर्डिनेट है, ये बड़ी आसानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के जरिए अंडरस्टैंड किया जा सकता है. फिर कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, इवैल्यूएशन बड़ी आसान है. और उस इवैल्यूएशन को हमने किससे नफी किया? कंट्रोल के साथ, कि हमारा कंट्रोल बहुत मजबूत है. एक पॉइंट और है इंशाल्लाह, जैसे हम पढ़ना शुरू करेंगे थ्योरी, मुझे जैसे याद आएगा मैं वहां पर आपको प्लॉट करवा दूंगा कि ये पॉइंट यहां पर डिस्कस होना था. राइट जी. जरा किताब खोल लीजिए भजन, ये किताब आपको साथ साथ पढ़नी पड़ेगी मेरे साथ थोड़ा सा जी, क्योंकि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ आप पढ़ेंगे. बहुत आसान लिखा हुआ है, चैप्टर 4 की तरह मुश्किल कुछ नहीं लिखा हुआ. मेरे चैप्टर के अंदर जरा देखिएगा, शुरू में 3 हेडिंग्स हैं. 3 हेडिंग्स हैं. हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 3. और शुरू में आया काका, मैं शुरू कह रहा हूँ तू आगे पढ़ रहा है, ये शुरू थोड़ी है, और भी चलो ये है शुरू. हेडिंग नंबर 1 लिखा हुआ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हेडिंग नंबर 2 लिखा हुआ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और हेडिंग नंबर 3 लिखा हुआ की एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ये आपने 1 को 3 से रिप्लेस करना. ये ऐसा अल्लाह का वली है, जो चीज़ सबसे पहले पढ़ाई नहीं चाहिए वो सबसे आखिर में पढ़ाई हुई है. अब ये बात बताइए, आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं आती तो मुझे बताइए पॉइंट नंबर 1 कैसे पढ़ लेंगे आप. और पॉइंट नंबर 1 में इसने बेसिक टर्मिनोलॉजी का नाम लिखे हुए हैं, इसलिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे. उसके बाद फिर हम दूसरे लेवल पे पढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट ही पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स, और फिर तीसरे लेवल पे हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बाकी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. याद रहेगी बात जनाब. ये अब आपने तरतीब याद रखनी है, और ये तरतीब लाजमी है, वरना इसके बगैर आपको समझ नहीं आना. क्योंकि पॉइंट नंबर 1 में जो टर्मिनोलॉजियाँ लिखी हुई हैं, अगर मैं वो टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ाए बगैर समझा दूँ तो फिर मुझे एक ही वक्त में 2 काम करने पड़ेंगे. वो उसे भी समझाना पड़ेगा, टर्मिनोलॉजी समझानी पड़ेगी. तो आइए सबसे पहले मैं आपको टर्मिनोलॉजी सिखाता हूं, जिसको हम की एलिमेंट्स कहते हैं. ये की एलिमेंट्स क्या हैं, आइए इसको हम तरतीब से देखते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. हर चीज़ के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी जो स्लाइड्स होंगी वो उसी के मुताबिक डिसाइड हुई होंगी या डिज़ाइन हुई होंगी. जी ये बेसिकली एक नेट से उठाई हुई डायग्राम है. ऑलमोस्ट मैंने भी वही काम किया हुआ, आप गौर से देख सकते हैं. इन्होंने बस 3 बनाए हुए हैं, मैंने ज़रा बेसिकली ज़रा और साफ अंदाज, ज़रा छोटा अंदाज बनाया हुआ है. यहाँ ज़रा तरतीब ज़्यादा है. ये हेड है, ये 3 लोग उसके नीचे काम कर रहे हैं, ये हर एक के नीचे 2-2 लोग काम कर रहे हैं, और फिर किसी के नीचे 1 है, किसी के नीचे 2 हैं, किसी के नीचे 3 भी होंगे, डिपेंडिंग जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है उस तरह ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन कर लिया जाता है. लेकिन आप लकीली मैंने वो 4 पॉइंट लिखे हुए नहीं, मुझे याद ही नहीं था जी, मैंने लिखे हुए. ये पॉइंट रह गया जी, चेन ऑफ कमांड. ये तो उन्हें पढ़ा दिया ना जी. असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेड एंड सबऑर्डिनेट, एलोकेट रिसोर्सेज एज वेल एज कंट्रोल, उनकी इवैल्यूएशन, ये नहीं लिखवाया था जी. चेन ऑफ कमांड, ये पॉइंट लिख ले. चौथा पॉइंट था चेन ऑफ कमांड. मेरे चेन ऑफ कमांड क्या होती है?
یہ کمیونیکیشن لنک کہتے ہیں, اس کو چین آف کمیونیکیشن بھی کہتے ہیں, اس کو چین آف کمیونیکیشن کہتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں سے بات یہاں بتائی جائے گی, یہاں سے بات جس کو بھی جانی ہے اس کو جائے گی, اور یہ اپنے بندے تک یہ بات پہنچائے گا. یہ دیکھیں چین بن گئی پوری, اسے چین آف کمیونیکیشن کہتے ہیں. کچھ آرگنائزیشنوں میں یہ چین بہت لمبی ہوتی ہے, کچھ آرگنائزیشنوں میں یہ چین چھوٹی ہوتی ہے. چین کس پہ ڈیپینڈ کرے گی؟ لیولز کے اوپر. یہ پہلا لیول ہے, یہ دوسرا لیول ہے, یہ تیسرا لیول ہے, یہ چوتھا لیول ہے, یہ پانچواں. میں نے صرف 3 لیول بنائے ہوئے ہیں, 1 2 اینڈ 3, اور یہ چوتھا ہے بس. الٹیمیٹلی آگے اس کے فردر میں نے کسی کو نہیں ڈیولپ نہیں کیا, پروڈیوس نہیں کیا, ورنہ جتنی بڑی آرگنائزیشن ہوگی اس کے اتنے لیول زیادہ ہوں گے. جی اگر آپ ایم بی اے کے اسٹوڈنٹ ہوتے تو ایم بی اے کے اسٹوڈنٹ کو ہم سب سے پہلے اسائنمنٹ یہ دیتے ہیں کہ کسی ایک آرگنائزیشن کو جو کہ ایگزسٹ کرتی ہو ورلڈ کے اندر, اس کو پکڑیں اور اس کا پورا آرگنائزیشن اسٹرکچر بنا کے لے کر آئیں. نارمل ٹیم میں یہ ایم بی اے کے اسٹوڈنٹ کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے. آپ تو ایم بی اے کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں نا, آپ کا یہ کام ہے, آپ نے تو کانسیپچولی چیزوں کو کنسیو کرنا ہے. تو کنسیونگ کے لیے ہمارے پاس یہ بات ہی کافی ہے. جی بھائی جان, ابھی تک ایک سوال کو ہم نے سالو کیا ہے, وائی ڈو وی ڈیولپ آرگنائزیشنل اسٹرکچر؟ نمبر 1, to assign responsibilities, segregation of duty. Number 2, to decide who is head and who is subordinate of each other. Number 3, the proper chain of command, یعنی میسج کہاں سے شروع ہوگا کہاں تک جائے گا, اور پھر رسپانس بھی اسی وے کے تھرو واپس آئے گا. And the last one, allocated of resources through control, کہ کون اپنا کام ٹھیک کر رہا ہے, کون اپنا کام غلط کر رہا ہے, اسے باقاعدہ طور پر چیک کرنا. اور بچے یہاں پر ریسورسز سے کیا مراد ہے, جب یہ بھی دیکھ لیجیے گا, کس کو گاڑی دینی ہے, کس کو لیپ ٹاپ دینا ہے, کس کو کمپیوٹر دینا ہے, کس کو پیپر دینا ہے, یہ سارے سے ریسورسز کلائیں گے نا بچے. کس کو ٹیبل پہ بٹھانا ہے, کس کو کھڑا ہو کے کام کروانا ہے, یہ ساری چیزیں آپ نے مینیج کرنی ہے. آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جائیں تو 5 اسٹار ہوٹل میں چھوٹے چھوٹے یونٹس بنے ہوتے ہیں, کسی کا نام مارکو پولو ہے تو کسی کا نام کچھ ہے, کسی کا نام کچھ ہے, لیکن ہر دروازے میں انٹر ہوتے ایک روسٹم پڑا ہوتا ہے. اس روسٹم پہ ایک بندہ ہر وقت کھڑا رہتا ہے, وہ بیٹھتا نہیں ہے, حالانکہ وہ ویٹر نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود وہ پورے کے پورے یونٹ کو چلانے والا ایک بندہ ہوتا ہے. اس کی ذمہ داری, اس کا ریسورس کیا ہے, اس سے ایک روسٹم دینا ہے, اور اس کے پاس پوری لسٹ موجود ہوتی ہے کون کون سا ٹیبل خالی ہے, کون کون سے ٹیبل پہ ریزرویشن ہے, اور کون کون سے ٹیبل پہ ابھی کسی طرح کی ریزرویشن نہیں ہے. وہ آنے والے کسٹمر کو امیڈیٹلی وہی بتا دیتا ہے کہ سر ٹیبل نمبر 7 پہ چلے جائیں, اور وہ بلاتا ہے ویٹر کو, ان کو ٹیبل نمبر 7 پہ لے جاؤ, تو وہاں پر وہ باقاعدہ شفٹنگ کروا دیتا ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس کا ریسورس یہی ہے. لیکن بچے اگر میں کہوں ایک اکاؤنٹنٹ ہے تو اکاؤنٹنٹ کو تو چاہیے ہوگا لیپ ٹاپ, اکاؤنٹنٹ کو چاہیے ہوں گے پیپرز, اکاؤنٹنٹ کو چاہیے ہوگا کیلکولیٹر. تو ہر ایک کا ریسورس علیحدہ ہے نا. لیکن میں ڈرائیور کی بات کروں تو اسے گاڑی چاہیے ہوگی. میں بات کرتا ہوں کسی ڈاکٹر کی تو ڈاکٹر کو اس کے میڈیسن کے یا میڈیکل کے تمام ٹول چاہیے ہوں گے. میں انجینئر کی بات کروں گا, میں مستری کی بات کروں گا, میں راج کی بات کروں گا, میں لکڑی کا کام کرنے والے کی بات کروں گا. آرگنائزیشن ہے نا بچے ساری. ہم صرف اکاؤنٹنٹ کو تھوڑی پڑھتے ہیں, ہم تو پوری طرح کی آرگنائزیشن کو دیکھتے ہیں. تو ہر آرگنائزیشن میں کام کرنے والے کے اپنے اپنے ٹولز ہوتے ہیں. ان ٹولز کو کیا کہتے ہیں؟ ریسورسز. یہ بات یاد رہے گی, پکی بات ہے. چلیے سب سے پہلا کانسیپٹ جی, آخری کتاب کے آخر میں لکھے ہوں گے, یہ اسپین آف کنٹرول کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے جی, یہ کانٹینٹ پڑھنا بہت ضروری ہے. اسپین آف کنٹرول کیا ہوتا ہے, بڑے دھیان سے پڑھنا ہے بچے اس کو, بڑے دھیان سے, اس لیے کہ یہ رٹے نہیں ہیں, یہ کانسیپٹ ہے. کانسیپٹ رٹا شٹا اس چیپٹر میں کوئی نہیں ہے. اس چیپٹر میں صرف سمجھنے والی چیزیں ہیں, سمجھ میں آ گئیں تو چیپٹر بائیں ہاتھ کی کھیل ہے, اور بہت آسان چیزیں ہیں. چیپٹر 4 کی طرح مشکل کوئی چیز نہیں ہے اس میں کہ جی لائنیں پڑھنی پڑیں گی, بڑا مشکل ہو جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہے الحمدللہ. یہاں پر یہ کیا لکھا ہوا ہے, ذرا پڑھ لے ادھر. The number of subordinate that a manager or supervisor can directly. بجن اس پہ فوکس کس چیز کے اوپر ہے جی؟ جی اس کے اوپر یہ ہے. ڈیفینیشن لکھ لیں آپ, ڈیفینیشن ویسے کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے کتاب میں ڈیفینیشن, لیکن میں نے سمجھانا ہے. اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو یوں کام ہو گیا انشاءاللہ. میں یہ ذرا یہ مٹا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اب میں ذرا تھوڑا سا ان کے نام بھی ایڈ کر دیتا ہوں جی تاکہ آپ سے کمیونیکیشن میں مجھے آسانی رہے جی. میں اس کو جی ایم کہہ رہا ہوں جی, میں اس کو بھی جی ایم کہہ رہا ہوں جی, اور ان کو میں نے کیا کہا ہے, ہیڈ آف پرچیز, ہیڈ آف سیل, ہیڈ آف اکاؤنٹس, ہیڈ آف اسٹاک. اب ہیڈ آف کراچی کا اسپین آف کنٹرول کتنا ہے؟ نیچے نہیں, مجھے نمبر بتانے مجھے. 1 2 3 and 4, 4. اس لیے کہ یہاں لکھا ہوا ہے ڈائریکٹ. انڈائریکٹلی یہ بھی اس کا کنٹرول میں ہے, میں نے کہا ہے ڈائریکٹ کنٹرول. اور سننے والی بات, تو اسپین آف کنٹرول کیا ہوا؟ ایک بات بتائیے, کیا اس انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے والا ہر بچہ میرا شاگرد ہی کہلائے گا نا؟ لیکن ڈائریکٹ کنٹرول کن کے اوپر ہے؟ ان لوگوں کے اوپر. بس یہ جو اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے یہ نہیں کہا جائے گا سارے کے سارے آپ کے شاگرد ہیں, نو ڈاؤٹ کہا جائے گا سارے شاگرد ہیں, لیکن میں اسپین آف کنٹرول کی بات کروں گا تو یہاں سے لوگ گن لیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت میرے ڈائریکٹ کنٹرول میں ہیں. باقی جو لوگ اس وقت ادھر گرد پھر رہے ہیں نو ڈاؤٹ میرے شاگرد ہیں, لیکن وہ اس وقت انڈائریکٹ کنٹرول میں ہے. وہ اس وقت کسی اور جگہ پڑھ رہے ہیں, وہ اس جگہ کسی اور جگہ موجود ہے جو اس وقت میرے سامنے ہیں. تو یاد رکھیے کراچی والا ان کو کنٹرول کرے گا, 1 2 3 4. کچھ نے نیچے والے کنٹرول نہیں کرنا, انہوں نے کہا یہ تمہاری ذمہ داری ہے, تم کرو گے. واٹ اباؤٹ اگر میں یہ کہوں کہ نوید انصاری صاحب کالج کے پرنسپل ہیں, تو کالج کے پرنسپل نے اگر کوئی انسٹرکشن دینی ہے تو آپ تک پہنچانی ہے, تو پہلے وہ ٹیچر تک آئے گی. ٹیچر آگے کلاس میں انسٹرکشن دے گا نا. تو ہر چیز کا ایک کیا ہے, ابھی آپ نے پڑھا ہے چین آف کمانڈ. یہ چین آف کمانڈ کا کانسیپٹ ہے. تو سن لیجئے, یہ ایک کانسیپٹ ہے. ایگزامینر نے آپ سے ایک ڈیفینیشن پوچھنی ہے, واٹ از اسپین آف کنٹرول, تو آپ کہیں گے اسپین آف کنٹرول سے مراد یہ ہے ایک بندے کے جو ڈائریکٹ اس کے سبارڈینیٹ ہوتے ہیں اس سے اس کا اسپین آف کنٹرول کہتے ہیں. ڈن ہو گیا بھائی؟ اس کا اسپین آف کنٹرول کتنا ہے؟ سب لوگ خاموش دیں گے جی. ویری گڈ. اس کا اسپین آف کنٹرول 2 ہے, کراچی کا جی ایم اور لاہور کا. حالانکہ یہ آنر ہے بھائی, یعنی اس کا کنٹرول یہاں تک ہونا چاہیے, لیکن جب ہم اسپین آف کنٹرول کا کانسیپٹ پڑھیں گے تو اسپین آف کنٹرول کے مطابق دا آنر ہیونگ اسپین آف کنٹرول آف 2, اس لیے کہ یہ ان 2 لوگوں کو ڈائریکٹلی مینج کرے گا. واٹ از اسپین آف کنٹرول آف لاہور سیل؟ 1 2 3 4 5, یہ سیل کے ڈائریکٹ سبارڈینیٹ ہے. ویل ڈن. اکاؤنٹس کے 1 2 3 4 5 6, لیکن پلیز اکاؤنٹس آف لاہور ڈویژن, اکاؤنٹس آف کراچی ڈویژن کے 4 ہیں. اور بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہر ایک کا نظام یاد رکھنا ہے آپ نے ہر صورت. easy.com مشکل تو نہیں بھائی جان, کوئی چیز مشکل نہیں ہے اس میں, دیر لگے گی لیکن سمجھنے میں, لیکن انشاءاللہ مشکل بالکل نہیں ہے. یہ چیپٹر بالکل ایسے آسان سا چیپٹر ہے یہ, یعنی چیپٹر نمبر 6 سے بھی آسان ہے انشاءاللہ یہ, حالانکہ چیپٹر نمبر 6 میں کوئی چیز مشکل نہیں تھی. تو یہ دیکھیے بچے, یہاں پر ہم نے یہ وہی والا کنٹرول, اگر میں یہاں پوچھوں اس کا اسپین آف کنٹرول کتنا ہے جی؟ 1, اونلی 1. لیکن اس کا اسپین آف کنٹرول 1 2 3, یہ بھی ہے ساتھ, ادھر لائن مٹی ہوئی ہے آپ کو نظر نہیں آ رہی. اس کا اسپین آف کنٹرول 0, اس کا کوئی اسپین آف کنٹرول نہیں ہے, اس کے نیچے کوئی کام نہیں کر رہا. اور بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ صرف ڈائیگرام سمجھانے کے لیے ہے. اس کا اسپین آف کنٹرول 1 2 3 4, اس کا اسپین آف کنٹرول 1, اس کا اسپین آف کنٹرول 1 2 3, اس کا اسپین آف کنٹرول 1 2 3, اس کا اسپین آف کنٹرول نو, اس کا کوئی اسپین آف کنٹرول نہیں ہے. اور یہ ہم نے 3 کہہ دیے, 4 ہیں, 1 2 3 4, اس کے 4 ہیں اس بندے کے لیے. تو ایوری ون ہیونگ دیئر اون اسپین آف کنٹرول. ایزی دلچسپ ٹاپک ہے نا بچے, کام کی چیز ہے, بڑی سمجھداری والی چیز ہے, سمجھ رہی ہے. کمپنی میں کام کرنے کے دوران اس طرح کی باتوں کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. ہاں جی بھائیان, اب اسپین آف کنٹرول کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. 2 طرح کے اسپین آف کنٹرول ہوتے ہیں. آئیے میں ذرا تھوڑی سی تفصیل بیان کر دوں آپ کو جی.
ہاں جی, ہاؤ مینی ٹائپس آف اسپین آف کنٹرولس؟ 2. نام پہ پڑھ لو بھائی, وائڈ اینڈ نیرو. بھائی نام سے واضح ہے, جہاں لا تعداد لوگ ایک بندے کے نیچے کام کریں گے اسے کیا کہیں گے؟ وائڈ اسپین آف کنٹرول. گل سمجھ آئی بابو جی؟ جہاں ایک بندے کے نیچے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں اسے وائڈ کہتے ہیں. واٹ اباؤٹ می؟ میں اس وقت وائڈ پہ کام کر رہا ہوں, نیرو پہ؟ او خدا کا خوف کرو, 24-70 اسی بندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی یہ نیرو ہے. نیرو ہوتا ہے 4 5 6 لوگ 7 لوگ, بس اس طرح اتنے سے. یہ جو ابھی میں نے ڈائیگرام بنائی تھی یہ ہے نیرو, یہ ہے نیرو. یہ دیکھیے ایک بندے کے نیچے 3, ایک کے نیچے 1, ایک کے نیچے 3, ایک کے نیچے پھر 3, ایک کے نیچے 4. بھائی یہ تھوڑے تھوڑے لوگ ایسے ہلکے پھلکے سے, یہ ہیں بیسیکلی نیرو اسپین آف کنٹرول. لیکن جہاں لا تعداد لوگ ایک بندے کے نیچے ہوں اسے وائڈ اسپین آف کنٹرول کہا جاتا ہے. یہ ڈائیگرام وائڈ اسپین آف کنٹرول کی ہے. جہاں پر ایک بات یاد رکھیے, وائڈ اسپین آف کنٹرول کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, ذرا سنیں میری بات. جہاں ہر نیا آنے والا بندہ یہیں پر پلاٹ ہوگا, کہیں اور نہیں جائے گا, یہیں آئے گا, ادھر ہی آتا رہے گا, ادھر ہی آتا رہے گا. تو جہاں ایک ہی رو میں لوگ آنا شروع ہوں گے اسے وائڈ اسپین آف کنٹرول کہتے ہیں. یہ بات یاد رہے گی جی, پکی بات ہے جی. لیکن اب یہاں سنیے, یہ تو آپ نے اسپین آف کنٹرول پڑھا ہے, لیکن آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ کنٹرول, اسپین آف کنٹرول کس کا سب پارٹ ہے؟ آرگنائزیشنل اسٹرکچر کا. کس کا سب پارٹ ہے؟ آرگنائزیشنل اسٹرکچر کا. تو پھر اس کا نام بھی تبدیل ہو جائے گا. جہاں نیرو اسپین آف کنٹرول ہوتا ہے, سن رہے, جہاں نیرو اسپین آف کنٹرول ہوتا ہے اسے ٹال اسٹرکچر آرگنائزیشن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ٹال اسٹرکچر آرگنائزیشن. یہ یہاں لکھ رہا ہوں جی میں. گل سمجھ آئی جی؟ جہاں آرگنائزیشن میں نیرو اسپین آف کنٹرول ہوتا ہے اس آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کو ٹال اسٹرکچر کہتے ہیں. مجھے ٹال کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں تو دیکھیے سب لوگوں نے ایک ہی لائن میں آنا نا, وہاں کیا ہوگا, جہاں جیسے کچھ اور نئے لوگ آئیں گے یہاں ایڈ ہو جائیں گے, کچھ اور نئے لوگ ہوں گے یہاں ایڈ ہو جائیں گے, کچھ اور نئے لوگ ہوں گے یہاں ایڈ ہو جائیں گے. تو یہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ٹال ہوتا جا رہا ہے. جبکہ یہاں لوگ آئیں گے تو وائڈ ہوتے ہیں. اب بات سمجھ آئی مجھے؟ تو اگر سادہ لفظوں میں یاد رکھنا چاہو, سادہ لفظوں میں اپنی یادداشت کے لیے, یہ ہمیشہ ورٹیکل ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ ہاریزونٹل ہوتا ہے. کتنے لکھ نہ دینا ہوتے کہیں, یہ صرف آپ کی یادداشت کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو, اس کا کانسیپٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف اور صرف کانسیپٹ ہے. وائڈ کیسے پھیلتا ہے؟ ایسے. نیرو کیسے پھیلتا ہے؟ ایسے. تو صرف یادداشت کے لیے تاکہ یاد رہے, تو نیرو ہمیشہ ورٹیکل پھیلے گا جبکہ وائڈ ہمیشہ ہاریزونٹل پھیلے گا. بس یہ یاد رکھنے کے لیے. اور اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ وائڈ آرگنائزیشن. جس بھی آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ہوتا ہے اس آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کو کہتے ہیں فلیٹر اسٹرکچر. فلیٹر کہاں سے نکلا ہوا جی؟ فلیٹ سے جی. اور فلیٹ کسے کہتے ہیں؟ سیدھی چیز کو, ہموار چیز کو, بچھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں فلیٹ. تو فلیٹر آرگنائزیشنل اسٹرکچر. بھائی یہ تینوں کانسیپٹ کتاب میں لکھے ہوئے, ذرا اس کو پڑھ لیں مہربانی فرمائیں. تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ کو, لیکن یہ یہیں پر ہی ختم ہو جائے گا اگر آپ اس کو ساتھ میں پڑھ لیں گے. ذرا جلدی سے پڑھ لیں. اسپین آف کنٹرول کتنے ہیں جی؟ جب وائڈ ہوگا تو وائڈ کیسے ہوتا ہے؟ پھیل نہیں جاتا, تو اس کو فلیٹر کہتے ہیں. کتنا کہہ دیے, دیکھو ذرا, ابھی ہم نے اس میں یہ پڑھا نا اسپین آف کنٹرول. یہ ہے ٹال اینڈ نیرو.
جی جی بس وہ الٹیمیٹلی بیوقوف آدمی نے جو ہے نا وہ کوئی چیز کہاں پھینک دی ہے، کو کہاں پھینک دی ہے، بیڑا غرق کر دیا کتاب کا۔ ملانا، کوہیژن انگریزی کا لفظ ہے، تو کوہیسونیس ہوتی ہے چیزوں کو آپس میں لنک کرنا، جوڑنا۔ الٹیمیٹلی کوہیسونیس تو ہے نا، ملیں گے نہیں آپس میں تو کام کیسے ہوگا، الگ الگ کر دیں گے تو اسٹرکچر کیسے بن سکتا ہے؟ جی چین آف کمانڈ ابھی پڑھتے ہیں جی، ابھی ہمارا وہی آ رہا ہے جی، چین آف کمانڈ اس کا نام ہے۔ اصل مجھے مجبوراً چیز کو نا مجھے پتہ ہے کہ آغاز کہاں سے لینا ہے، اس لیے میں چیزیں آگے پیچھے کر کے پڑھا رہا ہوں۔ اگر میں یہ کتاب کو فالو کرنا چاہے میرے لیے کیا مشکل ہے، میں تو روزانہ پڑھاتا ہوں یہ کام، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گی پھر، اس لیے میں نے ایک خاص ترتیب رکھی ہوئی ہے، اس ترتیب سے ہر چیز آپ کو سمجھ میں آتی جائے گی اللہ نے چاہا تو۔ اگلے پیج پہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اگلے پیج پہ ٹال اور وائڈ دونوں کا کانسیپٹ دیا ہوا ہے اس نے، اگلے پیج کے بالکل ٹاپ کے اوپر وائڈ کا اور ٹال کا دونوں کا کانسیپٹ دیا ہوا۔ اب آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ نیرو کو ٹال کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ جیسے ہی اسٹرکچر بڑھنے لگتا ہے اسے سپلٹ کر دیتے ہیں، جیسے ہی اسٹرکچر بڑھنے لگتا ہے سپلٹ کرتے ہیں، تو سپلٹ کرتے کرتے وہ کدھر سپلٹ ہوگا، نیچے کی طرف۔ جبکہ وائڈ سپین آف کنٹرول میں جو بندہ بھی آئے گا وہ ایک ہی لائن میں ایڈ ہوتا رہے گا، ایڈ ہوتا رہے گا۔ اب اسی کلاس میں 2 بچے اور آ رہے ہیں تو اس لیے یہیں ایڈ ہوں گے نا، کچھ 6 جگہ تو نہیں جائیں گے، یہ تو نہیں ہوگا 7 والی کلاس میں چلے جائیں گے۔ اس کلاس کا بیچ نمبر 32 میں جو بچہ آئے گا یہیں پر بیٹھے گا۔ ہاں اگر بیچ تبدیل ہو گیا تو وہ دیٹ از سم تھنگ ایلس، پھر تو ہمارا اسٹرکچر بھی تبدیل ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی۔ جی اب چلتے ہیں بچہ یہیں پر ہی، چین آف کمانڈ کس چیز کا نام ہوتا ہے جی؟ چین آف کمانڈ ابھی میں نے یہ کانسیپٹ پڑھایا بھی آپ کو، ویسے یہاں سے لے کر یہاں تک کے پورے نظام کو کیا کہتے ہیں؟ چین آف کمانڈ۔ بڑے چین آف کمانڈ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آرگنائزیشن میں جو لائن آف کمیونیکیشن ہوتی ہے فرام ٹاپ ٹو باٹم، اسے ہم آرگنائزیشن کی چین آف کمانڈ کہتے ہیں۔ سب سے پہلا کانسیپٹ آپ کا یہ لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس سب سے پہلا کانسیپٹ چین آف کمانڈ ہی لکھا ہوا ہے کی ایلیمنٹ کے اندر۔ میں نے سب سے پہلے اسپین آف کنٹرول پڑھایا ہے جی بچے۔ ایک کانسیپٹ ذرا پڑھنے سے پہلے یہ کانسیپٹ بھی بہت ضروری ہے، ڈیلیگیشن کیا ہوتی ہے جی؟ ٹو گیو نہیں بچے نہیں، ڈیلیگیشن ہوتی ہے اپنی پاور کسی دوسرے کے سپرد کرنا۔ ڈیلیگیٹ کا لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے ٹو ڈیلیگیٹ پاور۔ تو یہ ڈیلیگیشن بھی آپ سن رہے ہوتے ہیں اکثر، یہ فلاں ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، تو ڈیلیگیشن سے مراد ہوتی ہے ٹو گیو پاور۔ بچے اس سے کیا مراد ہے، ذرا میری بات سنیں گے دھیان سے آپ۔ میں کلاس کا ٹیچر ہوں، میری ذمہ داری ہے کلاس کو کنٹرول میں رکھنا، کلاس کو پڑھانا، دونوں کام کرنا میری ذمہ داری ہے، پڑھانا بھی کنٹرول کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ لیکن بچے بالفرض مجھے آفس میں کوئی بلاتا ہے، جناب ذرا تشریف لے کر آئیے، اور کلاس چل رہی ہے، مجھے نوید صاحب بلا لیتے ہیں یا کوئی اور بلاتا ہے، ذرا جلدی سے 5 منٹ کے لیے آئیے۔ کلاس کو اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں ڈسپلن مینٹین رہے، کیا خیال ہے میں آپ میں سے کسی بندے کو یہاں کھڑا کر دوں کہ یار آپ میری جگہ ذرا مانیٹرنگ کریں، یا میں کسی دوسرے بندے کو بلاؤں جو وہ ٹیچر ہی ہو، اسے میں کہوں سر آپ ذرا کھڑے ہوں، میں جلدی سے ذرا بات سن کے آیا، تو میں نے الٹیمیٹلی کیا کیا، میں نے اپنی پاور وقتی طور پر اس بندے کو ٹرانسفر کر دی ہے۔ تو ڈیلیگیشن سے مراد ہوتی ہے کسی کو ٹیمپریرلی اپنی پاور اسائن کر دینا، یا اپنی پاور جو ہے اس کو ڈیلیگیٹ کر دینا، دیٹ از کنسیڈرڈ ایز ڈیلیگیشن۔ یہ لکھا ہوا ہے ٹو گیو سم باڈی دا اتھارٹی ٹو پرفارم اے پرٹیکولر ٹاسک فار ٹائم بینگ، فار ٹائم بینگ، وقتی طور پر میں نے اس کو کہا یار ٹھیک ہے اوکے، فار ٹائم بینگ، میں نے وقتی طور پر اسے ایک اتھارٹی دی ہے کہ میری جگہ پر تم میرا کام کرو۔ لیکن بچے اگر میں نے وقتی طور پر پاور دے دی ہے تو پھر میرے پاس کیا ہے، پاور ہی ہے نا میرے پاس، میری پاور کو کیا کہا جائے گا، میری پاور کو کہا جائے گا اتھارٹی۔ کیا کہا جائے گا، I have full authority to manage۔ کیا خیال ہے بچے، بھی میں چیپٹر شروع کیا ہے میں نے چیپٹر کا 1 کنٹینٹ 2 کنٹینٹ چھوڑ کے میں نے کہا تیسرے کنٹینٹ سے پڑھو، اتھارٹی ہے نا میں کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے مینجمنٹ نے کہا کہ صاحب جا کے جو کتاب کی لائن ہے ویسے پڑھانا ہے، اس کے علاوہ نہیں پڑھانا، تو پھر یہ اتھارٹی تو نہ ہوئی، پھر تو میں فالوور ہوا۔ اور بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، کہ چھٹی دماغ میں آ رہی ہے؟ ہاں جی
بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ چھٹی دماغ میں آ رہی ہے؟ چھٹی، ہاں جی کہتا ہے چھٹی جی مجھے پتہ ہے جی پاکستان دا میچ 11 اور دوپہر 2 بجے شروع ہونا ہے، 1 یا 2 بجے تانوں ہنے وقت پہ آیا ہے۔ اجے ٹاس بھی کرانا نا جی، اسی ٹاس اسی کرانا، تو پھڑ گئے کہ ٹاس کرنا نا۔ اچھا ہو کری بس جی بس بس بس۔ اب سنیے، مینجمنٹ نے مجھے کلاس اسائن کی کہ اشرف صاحب یہ کلاس آپ نے پڑھانی ہے، اور میری گل دھیان سے سن لو، مینجمنٹ نے ایک کلاس اسائن کی، اشرف صاحب بیچ 32 کا PRC 5 آپ پڑھائیں گے، تو مینجمنٹ مجھے کیا دے رہی ہے؟ اتھارٹی۔ میرے لیے کیا لفظ بولا جائے گا؟ اتھارٹی۔ میں وقتی طور پر اپنے کام میں کسی کو اپنی اتھارٹی سپرداری کر کے جا رہا ہوں، اپنی اتھارٹی جو مجھے دی گئی ہے میں وقتی طور پر کسی کو وہ سپرداری کر کے جا رہا ہوں، اسے کیا کہیں گے؟ ڈیلیگیشن۔ اب یہ اس میں مکس نہ کر دینا، یہ بڑی مشکل سے میں نے 2 چیزوں میں ڈیڈ لائن لگائی ہے۔ وقتی طور پر پاور ملنا ڈیلیگیشن، مستقل کام کی پاور ملنا اتھارٹی۔ یاد رہے گی خیال جی؟ اللہ کرے یاد رہے جی۔ جی بچے ٹھیک تو ڈیلیگیشن ہے لیکن کہاں اتھارٹی جائے گا اسے؟ آپ مجھے کہیں گے مینجمنٹ از گیونگ می اتھارٹی، جب میں یہ کام آپ کے سپرداری کر کے جاؤں گا میں کہوں گا آئی ایم ڈیلیگیٹنگ مائی پاور ٹو یو، یہ یوں بولا جاتا ہے اس کو جی۔ اتھارٹی فل ٹائم ہوتی ہے، دا رائٹ ان مینیجریل پوزیشن پرماننٹلی، اور سن رہے ہو جب کسی بندے کو پرماننٹلی کوئی پوزیشن دی جاتی ہے تو پرماننٹ پوزیشن کو آپ کہتے ہیں اتھارٹی۔ جب کسی کو وقتی طور پر کوئی اتھارٹی ملتی ہے اور وہ اتھارٹی واپس لینی ہوتی ہے مینجمنٹ نے، اسے ڈیلیگیشن کہتے ہیں۔ یہ بات اب آپ نے یاد رکھنی ہے، دونوں میں لفظ اتھارٹی آئے گا، لیکن یہاں اتھارٹی ٹائم بینگ کے لیے ہے، یہاں اتھارٹی پرماننٹ ہے، تو جہاں پرماننٹ اتھارٹی ہو اسے اتھارٹی کہتے ہیں۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک بندہ آ کے صرف آپ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، وہ اتھارٹی نہیں ہوتی، وہ ڈیلیگیشن ہوتی ہے۔ اتھارٹی میرے پاس ہے، میں مسلسل پڑھا رہا ہوں، پورے 6 ماہ 7 ماہ 4 ماہ 3 ماہ جتنے بھی دیر بھی میں نے پڑھانا ہے، اس ٹائم میں اپنے کورس سے ریلیونٹ کیا پڑھانا ہے، کون سا پیپر دینا ہے، کون سا ٹیسٹ دینا ہے، یہ میری ذمہ داری میں شامل ہے، اسے اتھارٹی کہتے ہیں۔ آگے چلوں جی۔ جی اب دیکھیے چین آف کمانڈ کیا ہوتی ہے۔ چین آف کمانڈ کی بڑی خوبصورت ڈیفینیشن ہے، دا ان بروکن لائن آف اتھارٹی لکھا ہے، ڈیلیگیشن نہیں لکھا بھائی یہاں پر۔ ان بروکن سے کیا مراد ہے؟ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک چین ٹوٹے گی نہیں۔ اور سن رہے ہو میری بات؟ یہ دیکھیے گا، یہ یہاں سے شروع ہوئی ہے یہاں تک، یہ چین نہیں ٹوٹ رہی، یہ دیکھیے ہر جگہ لنک موجود ہے، ہر جگہ لنک موجود ہے، ہر جگہ پر۔ یہ دیکھیے یہاں سے یہاں تک، یہ آخری لوگ ہیں، یہ آخری بندہ ہے، یہاں سے دیکھیے گا یہ چین پوری کی پوری آپ کی یہاں تک کام کرے گی، کہیں بریک نہیں ہوئی۔ اگر یہ بریک ہوگی تو یہ چین آف کمانڈ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، ذرا دھیان سے دیکھیے گا بچے، دا unbroken line of authority that extend from the top of the organization to the lowest level، یعنی ٹاپ سے شروع ہوتی ہے باٹم تک جاتی ہے، and clarifies who report to whom، کون کس کو جواب دے گا۔ دیکھیے گا یہ اس کو جواب دے گا، یہ اس کو جواب دے گا، یہ اس کو جواب دے گا۔ دیکھیے چین آف کمانڈ بن گئی پوری کی پوری۔ یہی میں نے سمجھایا تھا لائن بنا کر بھی کہ چین آف کمانڈ ہوتی کیا ہے۔ یہاں سے آرڈر آئے گا ادھر، یہاں سے آرڈر آئے گا ادھر، یہاں سے جو آرڈر ان میں سے کسی ایک کو جائے گا، یہاں سے جواب رپورٹ کی شکل میں جائے گا نا، پھر رپورٹ جائے گی یہاں واپس، یہاں سے یہاں جائے گی اور یہاں سے یہاں چلی جائے گی۔ تو یہ آرگنائزیشن میں کام کرنے کا انداز ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہاں سے منہ اٹھا کے سیدھا یہاں چلا جائے تو پنشمنٹ ملتی ہے اس کی کیا ملتی ہے؟ پنشمنٹ۔ یہاں سے آپ سیدھا یہاں نہیں جا سکتے آرگنائزیشن میں۔ آرگنائزیشن میں رولز اسی چیز کا نام ہوتا ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، یو ہیو ٹو کمیونیکیٹ ود یور ہیڈ، یور ہیڈ ول کمیونیکیٹ ود دا کراچی، ناٹ ڈائریکٹلی ٹو دی اونر۔
اگر آرگنائزیشن میں یہ والا کام شروع ہو جائے نا، وہ آرگنائزیشن تباہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ پھر وہاں پر جو درمیان میں واسطہ ہوتا ہے، پھر اس واسطے کی پھر کیا ضرورت ہے. تو آرگنائزیشن نے جو چین آف کمانڈ بنائی ہوتی ہے، اس کا بہت بڑا آبجیکٹو ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کو چلانا کیسے ہے اور کس طرح سے چلانا ہے. ایک چیز آپ کے کورس میں نہیں ہے لیکن ایگزام میں اسٹوڈنٹ کو سوال آ چکا ہے، یونٹی آف کمانڈ کیا ہوتی ہے؟ بہت دھیان سے، یہ کتاب میں شاید کہیں جگہ پر ایک آدھا لفظ لکھا ہو تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کانسیپٹ کہیں نہیں لکھا ہوا ابھی کتاب میں، یہ والا کانسیپٹ یونٹی آف کمانڈ. بڑے یونٹی آف کمانڈ یہ کہتی ہے کہ ایک گروپ آف پیپل کا ایک ہی ہیڈ ہونا چاہیے، دو ہیڈ ایک گروپ کو نہیں چلا سکتے. کیا ایسا پاسبل ہے پی آر سی پڑھانے کے لیے دو ٹیچر آ جائیں؟ آج میں آؤں، کل کوئی اور آئے گا، پرسوں کوئی اور آئے گا، تو پھر آپ نے پڑھ لیا. آپ کو ایک سبجیکٹ پڑھانے کے لیے ایک ہی بندہ آئے گا، ایک گروپ کو چلانے کے لیے ایک ہی لیڈر آنا چاہیے، تب جا کے گاڑی چلتی ہے. گاڑی کے دو ڈرائیور ہو، دونوں بیٹھ جائیں تو پھر ایک اسٹیئرنگ ادھر کھینچے گا، ایک اسٹیئرنگ ادھر کھینچے گا، اور گاڑی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹھک جائے گی گاڑی آپ کی. تو اس لیے ایک وقت میں ایک بندے کا ہونا یا ایک لیڈر کا ہونا، ایک اتھارٹی کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو یہاں دیکھیے بچے، ایسا پاسبل ہے کہ یہ جو سیل کے سبارڈینیٹ ہیں یہ ایک ہی وقت میں سیل کے ہیڈ کو بھی جواب دیں اور اکاؤنٹس کو بھی جواب دیں؟ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو سمجھ نہیں آئے گی کہ کس باس کی بات ماننی ہے اور کس باس کی بات نہیں ماننی. پھر تو زندگی بھر نہیں پتہ لگ سکتا جی. یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ہی وقت میں اس کو بھی جواب دے ہے اور ایک ہی وقت میں اس کو بھی جواب دے ہے، یہ ایک ہی وقت میں اس کو بھی جواب دے ہے، اس کو بھی جواب دے ہے. تو پھر یہ کام کیسے چلے گا بھائی؟ اس کا حکم آ گیا اور یہ کام کرنا شروع ہو گیا، ادھر سے اس کا حکم آ گیا، تو بتاؤ یہ بندہ ہے یہ کس کا حکم مانے گا ایک وقت میں؟ اس کی بات مانے گا کہ اس کی بات مانے گا؟ اس لیے مشکل ہو جائے گی نا. اس لیے ایک اتھارٹی کے نیچے اس کے جو گروپ آف پیپل ہے وہ صرف اسی کو جواب دہ ہوں گے، کسی اور کو جواب دہ نہیں ہوں گے. اب پڑھیں اس کو. A subordinate should have only one superior یا supervisor to whom he or she directly responsible. اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اسپین آف کنٹرول کا الٹ بھی ہے، ذرا دھیان سے دیکھیں. اسپین آف کنٹرول میں لکھا ہوا تھا ایک ہیڈ کتنے لوگوں کو مینیج کرتا ہے. چین آف یونٹی آف کمانڈ کہہ رہی ہے ایک بہت سارے لوگ ایک بندے کو جواب دیتے ہیں. کوئی بات سمجھ آئی؟ تو یہ والا کانسیپٹ وہ چاہے تو اسپین آف کنٹرول میں بھی پوچھ سکتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ بہت سارے لوگ ایک بندے کو جواب دیتے ہیں تو اس کو اسپین آف کنٹرول بھی کہیں گے الٹیمیٹلی. اور ایک بندہ کتنے لوگوں کو ڈائریکٹلی مینیج کرتا ہے اس کو بھی اسپین آف کنٹرول کہا جا سکتا ہے. تو دیر آر سو مینی کانسیپٹ ایسوسیٹڈ ود دس ایریا. آل آف یو یہ 4 کانٹینٹ پڑھائے بچے میں نے آج. میرا خیال ہے صرف پہلے ایک ہی پیج ہے جس پہ سارا کچھ لکھا ہوا جی. پیج نمبر ہے آپ کا 45. اس کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے. باقی اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں. ڈپارٹمنٹلائزیشن کیا ہوتی ہے، لیول آف مینجمنٹ کیا ہوتے ہیں. یہ بچے لیول آف مینجمنٹ یہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں مجھ سے. ٹاپ مینجمنٹ، مڈل مینجمنٹ، لو مینجمنٹ. یہ پہلا لیول ہے، یہ دوسرا لیول ہے، یہ تیسرا لیول ہے، یہ چوتھا لیول ہے. سارا کچھ یہاں پر تفصیل سے نہیں بیان کیا گیا ہوا. تفصیل شروع ہوئی ہے 4.1 سے. تو آپ نے یہ باقاعدہ طور پر پڑھنا ہے. کل انشاءاللہ پڑھاؤں گا سینٹرلائزیشن اور ڈی سینٹرلائزیشن، اور پھر اس کے ساتھ اس کے کچھ کانسیپٹ ہیں وہ کل ساتھ اس کے ساتھ ہی ڈسکس کروں گا جی. اور یہ ایلیمنٹ نمبر 3 ہم نے پڑھنا تھا جی. جاتے رہتے سوال سولو کر دیں بس. Ali has a span of control of 2. This means that he has 2 main responsibilities. کہ علی کی 2 ذمہ داریاں ہیں. 2 employees who report directly to him. 2 bosses whom he directly report to. تو علی تو کسی کا جواب نہیں دے گا نا. span of control جس کا ہوتا ہے لوگ اس کو جواب دیتے ہیں، وہ کسی کو جواب نہیں دیتا. And 2 different departments that he has been attached to. No, the right answer is B. 2 لوگ اس کو جواب دیتے ہیں، وہ علی کے span of control میں ہے. All of you. تو span of control کس کا ہوتا ہے؟ ہیڈ کا ہوتا ہے. اس کا span of control ہوگا تو اس کی بات ہوگی تو اس کے ہیڈ کیوں ایز اے کنٹرولر، ایز اے لیڈر کنسیڈر کیا جا رہا ہوگا. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا span of control کون ہے تو آپ کہیں گے یہ اسپین آف کنٹرول اس کا ہے تو اسپین آف کنٹرول اسی کا رہنا ہے. ہاں جی باؤ جی. سو یہ ہمارے پاس اس کا بیسک کنسرن ہے. تو انشاءاللہ باقی باتیں کل ڈسکس کریں گے ود رسپیکٹ ٹو آور ادر ٹاپکس. آور ایریا کل سے میری مراد ہے منڈے انشاءاللہ جی. تھینک یو ویری مچ.